یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ ایک بچہ سڑک کے کنارے جا رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے آنے والی گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ بچے کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ رونے لگا۔ ایک کافر کا ادھر سے گزرے ہوا تو ایک مسلمان بچے کو روتا دیکھ کر اس نے طنز کرتے ہوئے کہا، مسلمان ہو کر روتے ہو؟ بچے نے یہ سن کر جواب دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو خون میں نے پاکستان کے لیے بچا کر رکھا تھا وہ اب سڑک پر بیکار ضائع ہو رہا ہے۔ قائد اعظم نے جب یہ واقعہ سنا تو فرمایا، جس قوم میں ایسے بچے پیدا ہو جائیں اسے زیادہ دیر تک محکوم نہیں رکھا جا سکتا۔ اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے مسلمان کو کٹھن مرحلے سے گزرنا پڑ۔ الف اس تحریک میں نون غنہ بر صغیر کے تمام مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مردوں، عورتوں، جوانوں اور بچوں نے مل کر فاس تحریک کو کامیاب بنایا۔ تحریکن پاکستان میں سب سے زیادہ جوش و جذبے، عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کرنے والے یہ بچے ہی تھے۔ بچے فطرت نے کھیل کود کو پسند کرتے ہیں، لیکن قائد اعظم کی شخصیت کا اثر تھا کہ بچوں کے خیالات تبدیل ہو گئے اور وہ تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ بچوں مسلم لیگ بھی قائم کر لی۔ قائد اعظم کے ساتھ بچہ مسلم لیگ کے اراکین کی تصویر بھی بنائی گئی تھی، جو تحریکن پاکستان میں بچوں کے کردار کی ایک یادگار ہے۔ یہ پرعزم بچے قائد سے بہت محبت کرتے تھے اور قائد اعظم بھی بچوں کو بہت چاہتے تھے۔ وہ بچوں کی معصوم باتوں سے بعض اوقات بڑے بڑے کام لیتے تھے۔ 1941 میں قائد اعظم مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک قصبے سے گزرے ہوا۔ وہاں مسلمانوں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ ایک 8 برس کا لڑکا جس کے تن پر صرف ایک لانگی تھی، اس نے بہت زور سے پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگایا۔ قائد کی نظر اس پر پڑی تو اپنی گاڑی رکوائی اور اس لڑکے کو اپنے قریب لانے کو کہا۔ کچھ لوگ اسے قائد کے پاس لے آئے۔ قائد نے پوچھا، تم پاکستان کا کیا مطلب سمجھتے ہو؟ لڑکا پہلے گھبرایا، لیکن قائد کی شفقت اور دوسرے لوگوں کی جانب سے حوصلہ بڑھانے پر اس نے جواب دیا، پاکستان کا مطلب آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو وہ پاکستان، اور جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہو ہندوستان۔ قائد کے ساتھ صحافہ کا ایک وفد بھی سفر کر رہا تھا، چنانچہ قائد نے وہاں موجود صحافیوں کو مخاطب کر کے کہا، جاؤ مسٹر گاندھی کو بتا دو کہ مسلمانوں کا 8 برس کا بچہ بھی پاکستان کا مطلب سمجھتا ہے۔ اگر وہ اب بھی نہیں سمجھ سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے خوب ہیں لیکن اعتراف کرنا نہیں چاہتے۔ جب اخبار میں یہ واقعہ چھپا تو گاندھی جی کی نظر سے بھی گزرا۔ دہلی میں ایک بڑے جلسہ عام میں شرکت کے بعد جب قائد اعظم پنڈال سے واپس جانے لگے تو ایک غریب شخص آگے بڑھا اور تھوڑی دیر کے لیے مجمع سے الگ کو کر بات کرنی چاہی۔ ایک علیحدہ جگہ پر پہنچ کر اس شخص نے بتایا کہ وہ دہلی سے چند میل دور ایک دیہات میں رہتا ہے۔ اس کی بیٹی نے رومال پر پاکستان کا نقشہ کاڑا ہے اور اپنے ہاتھ سے آپ کو دینا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ جائیں اور قائد اعظم کو بلا لائیں۔ اس جملے میں اتنی محبت اور عقیدت تھی کہ قائد فوراً تیار ہو گئے۔ اس کے گھر پہنچے، ایک 13 سالہ لڑکی نے پردے کی آڑ سے انہیں رومال دیا۔ قائد اعظم رومال پر پاکستان کا نقشہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور لڑکی کو یقین دلایا کہ یہ رومال تحریکن پاکستان کے بہت کام آئے گا۔ کچھ عرصے بعد جب شملہ کانفرنس میں رنگر یس نے لارڈ ویول کے ذریعے قائد اعظم کر یہ پیشکش کی کہ اگر وہ پاکستان کا مطالبہ چھوڑ دیں تو کانگریس انہیں بڑی سے بڑی قیمت دینے کو تیار ہے، یہاں تک کہ قائد اعظم کو متحدہ ہندوستان کا گورنر جنرل تک بنانے پر رضامند ہے، تو قائد اعظم نے دوسرے دن جواب دینے کو کہا۔ ویول کو اپنا سودا منظور ہوتا نظر آیا تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن دوسرے دن اس کے ہوش اڑ گئے جب قائد اعظم نے ویول کو جواب میں وہی رومال دیا اور کہا، پاکستان کا مطالبہ صرف جناح کا نہیں بلکہ 10 کروڑ مسلمانوں کا مطالبہ ہے جو ان کے خون میں ریچھ بس گیا ہے، اور اب تو دیہات کی لڑکیاں بھی فرصت کے اوقات میں رومال پر پاکستان کا نقشہ کاڑتے رہتی۔ تم مجھ سے پاکستان کا سودا کرنا چاہتے ہو؟ یہ بات تمہاری ذہن سے جتنی جلدی نکل جائے بہتر ہے۔ بچے قائد اعظم سے بہت زیادہ محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ قائد اعظم تحریکن پاکستان کے سلسلے میں مصروف ریل میں سفر کر رہے تھے۔ رات بہت تاریک اور سرد تھی، آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا کہ ایک اسٹیشن پر گاڑی راکی اور قائد اعظم کی نشست کے قریب کھڑکی کے شیشے پر دستک ہوئی۔ اب کے ساتھی گھبرا گئے اور گزارش کی کہ کھڑکی بند رہنے دیں،
लेकिन बहादुर कायद ने खिड़की खोलने का इशारा किया तो क्या देखते हैं कि दो छोटे छोटे बच्चे चादरें लपेटे सख्त सर्दी में खड़े हैं और आपको सलाम कर रहे हैं। आपने पूछा, तुम यहाँ इतनी सर्दी में रात गए क्या कर रहे हो? बच्चों ने जवाब दिया कि हम आपको देखने आए हैं, हमें अखबार से पता चला था कि आप इस ट्रेन में सफ़र करेंगे। तब उन्हें अंदाज़ा लगा कि अब तकरबाए इस वक्त यहाँ पहुँचेंगे और हम आपसे मुलाकात करेंगे। कायद ने पूछा, भाई तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? जवाब मिला कि नून गुन्ना के अब हमारे लिए पाकिस्तान बना रहे हैं। एक मौका पर कायद आजम ने कहा, मुसलमान बच्चों में अब कौमी एहसास पैदा हो गया है। ये बच्चे और नौजवान तहरीकन पाकिस्तान का परचम लेकर आगे बढ़ेंगे। छोटे बच्चों और नौजवानों ने तहरीकन पाकिस्तान में अपने कायद का भरपूर साथ दिया और हुसून पाकिस्तान के लिए जिदोजहद में शरीक हुए। मासूम बच्चों ने दुआएं की और पाकिस्तान के लिए नारे लगाए। यूं अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की शक्ल में शब कदर में मुसलमानों को एक अजीम तोहफा दिया। आज के बच्चे कौम के मेमार हैं। बच्चों के लिए सबसे अहम चीज़ अच्छी तालीम और तरबियत है। इसीलिए कायद आजम ने एक मौका पर फरमाया, तालिब इल्म का असल काम किया होना चाहिए। अपनी ज़ात से वफा, अपने ममलुकत से वफा और अपने मुताले पर मुकम्मल तवज्जो।